وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں آئی ایم ایف معمول سے ہٹ کر معاہدے کے لیے بہت سخت شرائط رکھ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں تقریر فرمائی ہے اور اس سپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ڈیمانڈ ہیں آئی ایم ایف کی وہ ان یوزول ہیں، بہت مشکل ہیں، ہمیں بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ جی پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹ جو ہے وہ سرنڈر کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر، تو یہ ایک نئی بحث تو خیر نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ آج کل جسے کہتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لانگ رینج نیوکلیئر میزائلز ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کیا جائے یا اس پروگرام کو ابینڈن کیا جائے۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں اور دیتے کیوں ہیں اسٹیٹمنٹس، کیونکہ وزیر خزانے کے اوپر بات نہیں کرتے، میزائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی لانگ رینج اور شارٹ رینج، اور یہ باتیں ہیں میری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ میں سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے اور یہ کہے کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہونے چاہیے اور کون سا نیوکلیئر ایسٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے کون سے نہیں؟ کیونکہ اب ان کی سپیچ کو ایسے ہی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے تو کیا اسی تناظر میں کی ہے؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی لانگ رینج کے میزائلز جو ہیں وہ پاکستان جو ہے مزید پروڈیوس نہ کرے اور تھوڑا آرام رکھے، تو پھر جی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پاؤ والے میزائل تو ہے ہی نا ہمارے پاس۔ ہوں گے بھی یا پھر نہیں ہوں گے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کے رہنما روزانہ کی بنیادوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا کر سو جاتے ہیں، بھگت رہی ہے تو پھر صرف اس ملک کی عوام۔ یہ کچھ جمہوریت ہے؟ یہ تو ضلالت ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو نیوکلیئر ویپن ہے اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں اس کے اوپر جو پاکستان ملٹری کے جو اسپوکس پرسن ہے he should come up and speak on this. He should give a statement. تو ایک بہت بلانٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہوگی یہ کہنا کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے یا نہ کرے، اور اس سٹیٹمنٹ پہ وہ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہے۔ Beggars can't be choosers۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا بھارت بلیٹن چینل پر۔ دوستوں، آپ نے پاکستان کے نیتاؤں اور آرمی افسروں کو بار بار پرمانو بم کی دھمکی دیتے سنا ہوگا، لیکن بھارت کو پرمانو بم کی دھمکی دینے والے پاکستان کو پہلی بار ایک ایسا جھٹکا لگا ہے دوستوں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ اسے بھارت کی ایک بڑی جیت کہہ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے پاکستان کو اس وقت پیسے کی کتنی ضرورت ہے۔ منتیں کرنے کے بعد پاکستان کو کچھ دیش پیسے دینے کا وعدہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ دیش نہیں بتاتے کہ وہ پیسہ پاکستان کو کب، کیسے اور کہاں ملے گا۔ اسی لیے دیش کو بچانے کے لیے پاکستان کو ترنت پیسہ چاہیے اور وہ صرف آئی ایم ایف دے سکتا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا کہ پیسے چاہیے تو سب سے پہلے اسے لانگ رینج نیوکلیئر میزائل پروگرام کو بند کرنا ہوگا، ڈیفنس بجٹ میں 15% کٹوتی کرنی ہوگی، سی پیک پریوجنا کے تحت جہاں جہاں چین کا پیسہ لگا ہے اس کا تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ بھی کہا کہ اسے اپنی جنتا پر ٹیکس لگانا پڑے گا اور غریبوں کو مل رہی سبسڈی روکنا پڑے گا۔ ان سب کے علاوہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ بھی کہا کہ دیش میں راجنیتی کے نام پر جو دنگے ہو رہے ہیں اسے بند کرو اور استھر سرکار بناؤ۔ آئی ایم ایف نے شرطوں کے ساتھ پاکستان سے یہ بھی کہا کہ جن مسلم دیشوں کو وہ اپنا دوست بتاتا ہے پیسہ لینے سے پہلے اسے گارنٹی بھی لے کر آئے تاکہ آئی ایم ایف کا پیسہ نہ ڈوبے، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای جیسے دیشوں نے فی الحال کوئی گارنٹی دینے سے منع کر دیا ہے۔ تو دوستوں، پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں، اور دوستوں چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ آئی ایم ایف کوئی ایسا ڈیسیجن کرے گا، کسی ملک کو لوننگ کرے گا، پیسے دے گا بغیر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے مفادات کو پیش نظر رکھے، تو اس کا مطلب ہے اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہے۔ وہ آئی ایم ایف کو کوئی سٹی بینک سمجھتا ہے جس میں جا کے آپ درخواست دیں گے تو کریڈٹ چیک کر کے آپ کو پیسے دے دیں گے۔ جہاں تک کریڈٹ چیک کر کے آپ کو پیسے دینے کا جو مسئلہ ہے، پاکستان ہیز نو کریڈیبلٹی ایٹ آل۔ پاکستان اپنا جو ہے جتنے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان سب کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پاکستان ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے اور کریڈٹ کی بنیاد پہ پاکستان کو لینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ لینڈنگ ہو سکتی ہے صرف جو میں نے اشارہ دیا آپ کو کہ دنیا اگر یہ سمجھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو لینڈ نہیں کرتے تو یہاں پہ بہت زیادہ کرائسس ہو جائیں، ایک نیوکلیئر ملک ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں، ایک اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے، تو ایسا نہ ہو کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ تو ان تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر لینڈنگ کریں تو کریں، اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے آلریڈی آپ کو ڈسکریڈٹ کر دیا جب انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ ہم وداؤٹ گارنٹی، میننگ جب تک آپ کو سعودی عربیہ اور چائنا جو ہے وہ لینڈنگ نہیں کرتا ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف منی، اس وقت تک ہم آپ کو نہیں کر سکتے۔
تو اس کا مطلب ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو ہتھیار ہیں ان میں آئی ایم ایف کو انٹرفیئرنس کر سکتا ہے وچ انکلوڈز میزلز اور نیوکلیئر وار ہیڈز یا اس طرح کی چیزیں؟ تو جواب یس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بنیادی پروٹوکول ہے وہ جس ملک کو لینڈ کرتا ہے اس کے وہ ایک خرچہ وچ انکلوڈز ڈیفینس از ناٹ اے سیکرڈ کاؤ اور سم تھنگ کہ جی وہ کہیں گے یہ ڈیفینس ہے تو ہمیں گناہ ہو جائے گا۔ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ گناہ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو پیسے لے رہے ہیں وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا جو ہے گزشتہ 2 سالوں میں 14% آپ کے ہتھیار خریدنے کا خرچہ بڑھا ہے، یہ آپ کو پتا ہے 14% از اے بگ چنک آف منی جو آپ نے ہتھیار خریدے ہیں فارن ملکوں سے، which includes obviously on top of them China۔ تو کیا اس حقیقت کو جو ہے وہ آئی ایم ایف اگنور کر سکتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ غریبوں کے گلے کاٹیں، ان کا آٹا مہنگا کر دیں، ان کی چینی مہنگی کر دیں، آپ سبسیڈیز ختم کر دیں، کسانوں کو بھوکے ماریں، مزدوروں کو بھوکے ماریں، لیکن ہتھیار خریدتے رہیں؟ آپ کو یہ تو سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پہ آپ نے یہ جو بات کی کہ پاکستان 14% انکریز ہوا، تو پاکستان کی طرف سے یہ اس کے آگے پلی پیش کی جاتی ہے، ریپلائی دیا جاتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ورلڈ لارجسٹ آرمز امپورٹر، یعنی جو ابھی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو بھی خبریں چلی ہیں اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں جو اسلحہ، تو پاکستان کہتا ہے کہ یہ دیکھو ہمارے اوپر یہ والی پابندیاں اور دوسری طرف جو ہے وہ کھل کے بہت اچھے طریقے سے اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب انڈیا کو دینا چاہیے، لیکن میں یہ دیتا ہوں کہ انڈیا کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا کتنے % اس نے ہتھیاروں پہ خرچ کیا؟ از ون آف دا لوئسٹ ان دی جو ہے ڈیولپ ورلڈ جو خرچ کر رہی ہے، چونکہ جی ڈی پی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے نا آپ کی ٹوٹل انکم کیا ہے، تو اس سے آپ ہتھیاروں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ آپ پریکٹیکلی بینکرپٹ ہیں اور آپ انکریز کر رہے ہیں 14% اور کمپیئر کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کی جی ڈی پی کا ایون 10% بھی جو ہے نہیں بنتا، تو پھر آپ کمپیئر غلط کر رہے ہیں نا، یہ پھر ایپل اور اورنج والی بات ہو گئی۔ لیکن جو بات میں کر رہا ہوں، بات یہ نہیں چلیں، یہ ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اس پہ بھی آپ بات کریں کہ انڈیا پاکستان جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس کا کس کو فائدہ کس کو نقصان ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف کی یہ شرط بالکل ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف انٹائٹلڈ ہے، اس لیے کہ آپ اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں ٹو ناک دا ڈور اینڈ آسک دیم ٹو لینڈ یو دا منی، دیٹ از دا باٹم لائن۔ تو ان کی شرائط میں سے یہ بھی ہوگا کہ آپ ڈیفنس پہ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، آپ یہ جو لانگ رینج یا شارٹ رینج یا جو بھی قسم کے میسل ہیں یہ آپ کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے کیوں دیں جو آپ بالآخر ہتھیاروں میں تبدیل کر کے تو اپنے تہ خانوں میں اور سرد خانوں میں جو ہے وہ جمع کر دیں گے۔ آئی ایم ایف تو پیسے آپ کو دے رہی ہے تاکہ آپ اپنی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں، مشکلات پہ قابو پائیں اور یہ جو کرائسس ہیں ان سے باہر نکلیں، لیکن اگر وہی پیسے اٹھا کے آپ چین کو دے کے اس سے ہتھیار لے لیں یا کسی اور ملک سے خرید لیں، تو ظاہر ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ شرط بالکل ڈسکس ہو رہی ہے جن جی، یہ آپ دیکھیں گے ود دی پیسج آف ٹائم یہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر نکلے گی۔ آپ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ ہسٹری نہیں جانتے، آپ ارجنٹینا کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ ہے ارجنٹینا ایک وقت میں نیوکلیئر پاور تھی، اور یہ جو ساؤتھ امریکہ میں نیوکلیئر پاور 2-3 تھی جن کو انہوں نے ڈس آرم کیا، ان سے ہتھیار واپس لیے اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کے پروگرام جو ہے وہ ترک کریں، اور اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پلے کیا۔ ان ملکوں کی ہسٹری اور آئی ایم ایف کی ہسٹری میں بڑا ایک جو ہے لمبا چوڑا ایک تعلق ہے۔ تو اس لیے اب یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے پاس بہت سارے سوالوں کے جوابات نہیں ہیں جو کہ آپ آئی ایم ایف کو دیں، تو انہوں نے پھر اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے رکھنی ہیں۔ اس پہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ڈیفینیٹلی اس میں نیگوسیشن کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ہماری مرضی کہ ہم میزل بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کی مرضی ہے، تو انہوں نے آپ کو تو کوئی خط نہیں لکھا کہ آپ آ کے ہم سے پیسے مانگیں، یہ خط تو آپ نے لکھا، تو آپ نے اگر اپنی مرضی چلانی ہے تو یو گو بیک اینڈ یو رن یور بزنس، اس سے آئی ایم ایف کو کوئی لینا دینا نہیں، وہ کوئی بندوق نہیں تانے گا آپ سے کہ آپ ہم سے قرض کیوں نہیں لیتے، لیکن ایز لانگ ایز یو آر انٹرسٹڈ کہ ہم نے آپ سے قرض لینا ہے تو پھر آپ کو ان کی یہ شرائط ماننی پڑیں گی۔
اور یہ جس طرح کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا رہا ہے مہنگائی کے ایشو پہ، سبسیڈیز کے ایشو پہ، آئی ایم ایف کو لے کے، قیمتوں کے ایشو پہ آپ نے دیکھا، بالکل اسی طرح یہ میسل نیوکلیئر ٹیکنالوجی آپ کے ڈیفنس پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کو ٹچ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان اس سے جو ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتا، چونکہ آپ نے جو ہے وہ سورس آف انکم اور ایکسپینڈیچرز کی ایک بیلنس شیٹ ان کے سامنے رکھنی ہے۔ تو آپ اگر اپنے کل بجٹ کا 40% تک جو ہے وہ مختلف مادوں میں لے جا کے ڈیفنس پہ خرچ کریں گے، خواہ آپ میزل بنا رہے ہوں یا ٹینک بنا رہے ہوں، تو وہ ظاہر ہے اس بیلنس شیٹ میں تو آئے گا نا، تو وہ پھر سوال کریں گے کہ بھائی یہ آپ کور کیسے کریں گے، ویئر از دا سورس آف انکم۔